عقیدہ ذکر آخرت کی کیا اہمیت اور ابادیت ہے ہماری زندگی میں، اور اس عقیدے کے کمزور ہونے کے کیا نقصانات ہیں، اور اس عقیدے کے مضبوط ہونے کے کیا فوائد ہیں، عقیدہ ذکر آخرت ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، یہ اہم ہے۔ اگر ہم اور آپ غور کریں تو موجودہ دور اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کی شاید کوئی دینی جماعت ایسی نہیں ہے جو ماضی کے مقابلے میں آج زیادہ قوت اور توانائی کے ساتھ مسلم سماج اور معاشرے کی اصلاح کی منظم کوشش کر رہی ہے۔ ہر جماعت پر آپ نظر ڈالیں، جماعت پہلے کے مقابلے میں آج زیادہ منظم انداز میں، زیادہ بہتر انداز میں سماج اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف ہم ایک چیز اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم اور سماج اور معاشرے کی صورتحال بگاڑ کی گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اصلاح کی کوششیں جس طرح تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے، بگاڑ بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ۔ سماج اور معاشرے کے کسی پہلو پر آپ نگاہ ڈالیے، کسی پہلو پر آپ کو بگاڑ انتہائی سرے پر نظر آئے گا۔ عقیدے کا معاملہ لے لیجیے، ہمارے سماج اور معاشرے کا، مسلمانوں کو عقیدے کی خرابی زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئے گی۔ ایک مسلمان راستہ چلتے چلتے اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ ایک مسلمان شادی بیاہ کی تقاریب کے لیے جب تاریخ کا تعین کرتا ہے تو کیلنڈر میں عقرب دیکھ کر تاریخ ہٹا دیتا ہے۔ ایک مسلمان یا کسی کی صورتحال ہے، کسی سے گفتگو کر رہا ہے، جب جدا ہونے لگتا ہے تو بجائے یہ جملہ کہنے کے کہ جا رہا ہوں، آتا ہوں، یہ جملہ کہتا ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے اگر جا رہا ہوں کہہ دیا تو پھر لوٹ سکتے۔ یہ عقیدے کی صورتحال ہے۔ ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے بھائی یہ پتھر بڑا لگی، جب سے لگایا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے۔ کوئی بھی مصیبت اپنے اوپر، لوگ اپنے بتوں کو کھانے میں رکھے ہیں، یہ قوم اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے مشکل پچار حضرت روا کو چل رہی ہے۔ شادی بیاہ کے مواقع پر جب بسیں وغیرہ یا سواریاں نکلتی ہیں تو اس کے نیچے انڈا رکھ دیا جاتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کہا یہ انڈا دبا دیں کہ جان چلی جائے گی تو ایک سیکنڈ۔ زندگی کا وہ کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں آپ کو عقیدے کی خامی اور خرابی نظر نہ آئے؟ کون سا ایسا شعبہ ہے؟ بیماری اور تکلیف کے عالم میں تعویذ، ڈنڈے، ڈورے، دھاگوں کا سہارا، ہر شعبے میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، یہ خود مستقل عنوان ہے۔ عقیدے کا معاملہ عبادات میں شرک، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا، قوت اختیار کا مالک ماننا، عقیدے کا معاملہ یہ۔ عبادات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں۔ اور بالکل صاف اعلان کر دیا کہ شریعت میں، دین میں، اسلام میں کوئی ایسی چیز، ایسا عمل، ایسی نیکی، ایسی عبادت جس پر اللہ کے نبی کا حکم موجود ہے وہ باطل مردود ہے۔ مناظر سب بھی امریہ حاضہ مانے سمجھ غور، بالکل صاف اور واضح اعلان کر دیا۔ لیکن اگر ہمیں آپ غور کریں مسلم سماج اور معاشرے میں تو ہر قدم پر آپ کو بدعات نظر آئے گی، ہر قدم پر۔ ہمارے ایک عزیز بریلوی مکتبہ ذکر سے ان کا تعلق، میں نے پوچھا ان سے، مولا آج کی اذان اچھی ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں، آپ اچھی اذان دیتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، حضرت بلال کی اچھی تھی، مطلب سوچ کر جواب دیتے۔ اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان اچھی تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا، اس لیے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کے درمیان وہ اذان دیتے تھے۔ میں نے کہا ان کی اذان سے پہلے تو ضرورت نہیں تھا اور بعد میں۔ اب اگر وہ اچھی تھی تو آپ وہ دیجیے، ورنہ آپ اپنی اذان کے بارے میں کہیے بلال حبشی سے بھی اچھی اذان ہے۔
جو اللہ کے نبی سے سیکھی تھی انہوں نے. اذانوں میں اضافہ, عبادات میں اضافہ, ہر مہینے کی ایک عبادت, ہر ہفتے کی ایک عبادت, قدم قدم پر بدعت آپ کو نظر آئے گی, قدم قدم بے شمار بدعت, بے شمار. اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا. یہ عقیدے اور عبادت کا معاملہ. سماج اور معاشرے کے اندر اگر ہم اور آپ غور کریں تو مسلم معاشرے کی صورتحال یہ ہے تعلیمی اعتبار سے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے کہا بطور استہزاء کہ تمہارا نبی وہ ہے جو پیشاب اور پاخانے کے طریقے بھی بتاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ بات ہمارے لیے شرم اور عار کی نہیں بلکہ فخر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو نبی روانہ فرمایا, جس کو ہمارا اسوہ اور نمونہ بنایا, اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑا, اس میں بھی ہم آئیں گے. جو ایسی شریعت اور دین رکھنے والی قوم ہے اگر اس کے سماج اور معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی اصول اور ضابطہ ہی نہیں اترا. گندگی مسلم معاشرے اور سماج کی شناخت اتیکرمن جس کو ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر راستے میں کنکر یا پتھر ہو تو اسے ہٹا دینا نیکی ہے. اگر سماج اور معاشرے پر نظر ڈالو تو ایسا لگتا ہے ان کو کوئی سماجی ضابطہ اور اصول نہیں عطا کیا گیا. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. آپ قدم پر نظر ڈالیں گے بے حیائی, برائی, دوسری چیزیں تھیٹریں, سینما کا مسلمانوں کی وجہ سے آباد, بہت سارے برائی کے مراکز. یہ کہا جاتا ہے یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. تعلیمی میدان میں اس سے پیچھے وہ قوم جس کی نبی پر وحی جب نازل ہوئی تو اس کا پہلا لفظ پڑھا اور پورا اصول تعلیم اسی آیت سے بیان کر دیا گیا. یہ میرا عنوان نہیں ہے کہ میں اس طرف تفصیل سے کہوں. یہ ہمارے سماج اور معاشرے کی صورتحال ہے. اس سماج اور معاشرے کو اگر سدھارنا چاہیے, اس کی اصلاح کرنا چاہیے تو کیسے ممکن ہے, کس طرح ممکن ہے؟ کیا وہ طریقہ ہوگا جس کی بنیاد پر یہ سماج اور معاشرہ اس کی اصلاح ہو جائے جس کی کوئی کل سیدھی نظر نہیں آتی؟ گھر سے لے کر کے بازار تک, تنہائی سے لے کر مجلسوں تک, گھروں سے لے کر خاندان اور رشتے ناطوں تک, کاروبار اور تجارت تک, ہر جگہ خالی اور خرابی جہاں نظر آ رہی ہے اس کی اصلاح کس طرح ہوگی؟ کیا اس سماج اور معاشرے کی اصلاح ممکن ہے؟ وہ کون سا نسخہ ہو سکتا ہے جس کو آزمانے کی بنیاد پر, جس کو استعمال کرنے کی بنیاد پر اس سماج اور معاشرے کی تمام برائیاں, خرابیاں, خامیاں اور ساری کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں؟ تو کیا اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کریں, اس کا مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرمایا. اس معاشرے کی صورتحال اس معاشرے سے کہیں زیادہ بری تھی. اگر ہلکی سی تصویر پیش کی جائے اس معاشرے کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے پر اللہ رب العالمین جس معاشرے میں آپ کو مبعوث فرمایا اللہ کے نبی کو, تو کیسا تھا؟ عقائد کا معاملہ یہ تھا ان کا کہ مولانا اکبر شاہ نبی آبادی لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ان کا ایک الگ معبود تھا. جب وہ سفر میں جایا کرتے تو آٹے کے بت بنا لیا اور جب ختم ہو جاتا زیادہ راہ تو اسی بت کو گھول کر کے روٹی بنا کر کھا دیا. یہ ان کا عقیدہ تھا. عبادت کا معاملہ ان کا ایسا تھا کعبۃ اللہ کا برہنہ طواف, جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خصوصی نے تو عند کل مسجد, سیٹیاں بجانا یہ ان کی عبادت, یہ ان کی نماز. برائی کا معاملہ تنہائی میں جو جنسی تعلقات قائم کرتے اسے اعلانیہ اور فخریہ مجلس میں بیان کیا کرتے. شراب ان کی گٹھی میں پڑا ہوا تھا, ظلمن کسی کا مال غصب کر لینا بالکل عام سی چیز تھی. سماج اور معاشرہ کس سطح اور کس مقام پر تھا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے اس سماج اور معاشرے کی تصویر آئے جس کی اصلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی, اور وہ سماج اور معاشرہ انسانی
تاریخ کا بے مثال معاشرہ بن گیا، جس کی کوئی مثالی تاریخ نہیں پیش کر سکی اور وہ پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا نسخہ تھا جس کو اللہ کے نبی نے استعمال کیا اس معاشرے پر؟ کیا تھی اس معاشرے کی صورتحال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین سے میرے لیے دعا کیجیے، زمانہ جاہلیت میں مجھ سے غلطی گناہ ہوا، جب بھی مجھے وہ گناہ یاد آتا ہے، جب بھی مجھے وہ غلطی یاد آتی ہے، میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، دل کا سکون اڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے کہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، دہرایا کہ اللہ کے رسول، میرا تعلق اس قبیلے سے تھا جس قبیلے کے لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے۔ مجھے بھی اللہ رب العالمین نے پھول کی بچی تھی، بچی کی جب ولادت ہوئی میرا ارادہ تھا کہ اپنے قبیلے کی رسم کے مطابق اسے زندہ دفن کروں۔ اے اللہ کے نبی، بچی کچھ بڑی ہو اور اللہ کے رسول، بچی مجھ سے بڑے پیار کرتی تھی، بڑی محبت سے پیش آتی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوتا تو اللہ کے نبی وہ مجھ سے مخاطب ہوتی، مجھ سے محبت کا اظہار کرتی، میرے قریب آتی، میرے پسینے کو پوچھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کی وہ تمام کے تمام حرکات و سکنات مجھے اب یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی ایک روز میں نے اپنے قبیلے کی رسم کے مطابق، مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، لیکن میرے دل میں یہ پختہ ارادہ تھا کہ اپنے قبیلے کی رسم کے مطابق اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ اللہ کے رسول ایک روز میں اپنے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی بچی کو لے کر کے گھر سے چلا۔ اللہ کے نبی وہ منظر جب بھی میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اللہ کے رسول میری راتوں کی نیند، دل کا سکون اڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب میں اسے لے کر کے اپنے گھر سے چلا، اللہ کے نبی وہ بچی مجھ سے بار بار سوال کرتی تھی، ابو جان دھوپ بڑی سخت ہے، آپ مجھے کہاں لے کر کے چل رہے ہیں؟ میں اس سے لے کر کے صحرا کی طرف چلا۔ صحرا میں جب ایک مقام پر پہنچا تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد میں نے بچی کو کانے سن پایا، وہ مجھ سے بار بار مخاطب ہو رہی تھی، بار بار مجھ سے بات کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی میں اس سے گفتگو نہیں کر رہا تھا، مبادلہ محبت کے جذبات ابھر نہ جائیں اور میں اپنے فیصلے کو تبدیل نہ کر دوں۔ اللہ کے نبی اس کا وہ بار بار مخاطب ہونا، وہ بار بار گفتگو کرنا، وہ بار بار مجھ سے پجان کہنا، اللہ کے نبی آج بھی یاد آتا ہے۔ اللہ کے رسول میں نے گڑا کھودنا شروع کیا، صحرا میں لے جا کر کے ایک مقام پر اس کو کاندھے سے اتار کر۔ اللہ کے نبی جب میں نے گڑا کھودنا شروع کیا تو اللہ کے رسول وہ بچی کی وہ تمام حرکتیں، وہ تمام چیزیں مجھے یاد آتی ہے اللہ کے نبی، اور جس وقت یہ یاد آ جاتی ہے اللہ کے رسول پھر میں رات بھر نہیں ہو پاتا۔ اللہ کے نبی وہ میرے کپڑوں پر سے جب میں گڑا کھود رہا تھا تو ریت صاف کر رہی تھی، اللہ کے نبی مٹی صاف کر رہی تھی، میرے بالوں کو صاف کرتی اور بار بار کہتی، ابو جان آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ ابو جان آپ کے کپڑے کے تو آلود ہو رہے ہیں، آپ کے بال خراب ہو رہے ہیں، لیکن میں اس سے جواب نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی میں نے گلا کھودنا شروع کیا اور جب اتنا گہرا گلا کھود لیا کہ اس میں وہ سمجھ آئے تو اللہ کے رسول میں نے اپنے پھول کی بچی کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کے نبی مدد کے لیے کیا بار بار وہ اس کو پکار رہی تھی۔ اللہ کے نبی جب میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی تو بار بار مجھ سے کہتی ہے، ہائے ابا میں آپ سے ایک طرح محبت کرتی ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے آپ کو ذرا سا بھی تکلیف نہیں دی، آپ مجھے کیوں یہ کر رہی ہیں؟ ابا جان میں ہلاک ہو جاؤں گی۔ اللہ کے نبی جب میں نے اس کے اوپر ریت ڈالنا شروع کیا وہ بار بار مجھے پکارتی، اللہ کے نبی اس کا بار بار پکارنا مجھے یاد آتا ہے۔ اللہ کے رسول ریت ڈالتا رہا حتیٰ کہ ریت میں اس کی آواز ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی اللہ کے رسول جب بھی مجھے اپنا یہ گناہ یاد آتا ہے، اپنی وہ پھول سی بچی یاد آتی ہے، اس کی وہ محبت آمیز گفتگو یاد آتی ہے اور اس کا وہ التجائی لہجہ، وہ مدد کے لیے پکارنا یاد آتا ہے۔ اے اللہ کے نبی میرا دل کا سکون، رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین میرے گناہ کو معاف کر دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب وہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے پورا واقعہ بیان کر رہے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ ہلکی سی تصویر تھی اس معاشرے کی
جس معاشرے کی اللہ کے نبی نے اصلاح فرمائی اور ایسا بے مثال معاشرہ بنا دیا اس معاشرے کو، ایک ہلکی سی تصویر میں نے پیش کی، بے شمار واقعات ہے، معمولی باتوں پر نسلوں تک جنگ کرنا اس معاشرے کا تو امتیاز تھا، معمولی باتوں پر ایسے سماج اور معاشرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اصلاح کی کہ وہ بے مثال معاشرہ بن گیا۔ وہ کیا نسخہ تھا، وہ کیا چیز تھی جسے اللہ کے نبی نے اس معاشرے پر آزمایا، وہ کون سی ایسی چیز تھی؟ یہ معاشرہ بھی اتنا بگڑا نہیں ہے، اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کی جو بنیاد تھی، جس بنیاد پر کسی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، اس معاشرے کے افراد کے سوچنے کا رخ انداز بدل سکتا ہے، اس معاشرے کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے، اس معاشرے کے لوگوں کے درمیان اللہ کی عظمت اور بڑائی نظر آئے، وہ معاشرہ گناہوں سے ڈرنے لگے، وہ نیکیوں پر حریص ہو جائے، وہ بنیاد کیا ہے؟ کون سی چیز؟ ہم وہی بنیاد چھوڑ کر باقی تمام چیزوں پر محنت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو ابتدائی ایام میں مکی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو آیتیں آپ پر نازل فرمائی وہ صرف دو عنوان پر مشتمل ہے، دو عنوان ہے، ایک ہے عقیدہ توحید اور دوسرا ہے عقیدہ آخرت۔ پہلے آپ کو ابتدائی آیتیں عقیدہ توحید پر ملے۔ یہ عقیدہ توحید کیا ہے؟ ہمارے یہاں علماء کرام جب اس عنوان پر خطاب کرتے ہیں تو عام طور سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہی ایک عنوان ہے صرف علماء خطاب کرتے ہیں جس پر، حالانکہ اس کے سوا عنوان ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بمعنی لیوحدون، اپنی توحید کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ سب سے زیادہ اہم عنوان یہی ہے توحید، اللہ رب العالمین نے اسے بنیاد قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو، جتنے بھی انبیاء کرام اللہ نے اس دنیا میں روز فرمائے، ہر کسی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ آپ اگر انبیاء کرام کی قوموں پر نظر ڈالیں تو قوم لوط، اس میں عجیب و غریب برائی، یہ مرد و آپس میں تعلق قائم کرتے، اللہ رب العالمین نے ساتھ فرمایا ہے ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تم ایسا گناہ اور جرم کرتے ہو کہ تم سے پہلے ہوئے زمین پر کسی قوم نے نہیں کیا۔ قوم عاد، قوم ثمود ظلم تھا، قوم صالح، قوم شعیب، ان کے درمیان ناتول کی کمی تھی قوم شعیب میں، لیکن ہر قوم نے، ہر نبی نے اپنی قوم میں جا کر کے سب سے پہلے کس چیز کو پیش کیا وہ عقیدہ ہے، سب سے پہلے لوگ جمتے بولتے ہیں یہ بنیاد۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، ہر نبی کی دعوت کا آغاز یہی سے ہوا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا، یہی یہ بنیاد ہے۔ سب سے پہلے آدمی کو یہ بتایا جائے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اسے کس کی عبادت کرنی ہے، کس کے سامنے جھکنا ہے۔ سب سے پہلے اس کو اس کے مالک کی، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کی جائے، اس خالق کی معرفت توحید سمجھائی جائے۔ اگر آپ مطالعہ کریں، تمام انبیاء کرام نے یہیں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، بندے کو سب سے پہلے بندگی کا شعور دیا جائے، اور بندگی کا شعور توحید سے ملتا ہے، ابتدا اسی سے کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا اعلانیہ دعوت کا، سب سے پہلے آپ نے لوگوں کے سامنے یہی چیز پیش کی۔ آپ نے کہا اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو تم پر قریب حملہ آور ہونے والا ہے، یہ بات کہو تو مان لو گو؟ لوگوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لوگوں اللہ ایک ہے تاکہ تم بھلا پاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز اعلانیہ توحید سے کیا۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا دعوت کی غرض سے، حضرت معاذ بن جبل کو یہی سمجھایا کہ سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے۔ جب وہ یہ مان لے تو پھر ان سے کہنا دن میں 5 وقت نمازیں تم پر فرض ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی، پہلے توحید، پہلے انہیں یہ بتانا
جھکنے کی بات نہ کرنا. ہمارے یہاں لوگ توحید کی بات کیے بنا جھکنا سکھا دیتے ہیں، اس لیے آدمی جو جہاں دیکھتا ہے وہاں جھک جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا معاذ پہلے انہیں یہ بتانا اللہ ایک ہے، جب وہ یہ مان لے خالق کو جب تک نہ پہچانے جھکنا نہ بتانا. ہمارے یہاں سب بتا دیا جاتا ہے توحید کے سب سے بنیادی چیز ہے توحید. توحید آدمی کو بندگی کا شعور ادا کرتی ہے. بندگی کا شعور توحید کی بنیاد پر آتا ہے اور خالق کی معرفت توحید کی بنیاد پر. آدمی کے دل میں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا جائے وہ اللہ کی عظمت، اس کی اختیار، اس کا قدرت، اس کا جاہ و جلال، یہ بنیاد ہے توحید کی. دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز بیان فرمائی عقیدہ آخرت، جو میرے عنوان کا حصہ ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کا اختیار، اس کی قدرت دل میں راسخ کی جائے تاکہ آدمی کے دل میں بندگی کا شعور پیدا ہو. جب اللہ کی عظمت دل میں اتر جاتی ہے تو حقیقی معنی میں آدمی بندگی کا شعور پاتا ہے اور خالق کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے تو بندگی اسے آتی ہے. حقیقی معنی بندگی درست ہوتی ہے توحید سے. بات یاد رکھیے، بندگی اگر درست کرنا ہے تو عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، توحید کا درست ہونا ضروری ہے. اور بندے کے معاملات کو اگر درست کرنا ہے تو عقیدہ آخرت کا درست ہونا ضروری ہے. بندگی کا شعور توحید کی بنیاد پر اور بندوں سے معاملات کی اصلاح عقیدہ آخرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی پر نہیں. اللہ کے سامنے جواب نہیں کا احساس جتنا مضبوط ایک آدمی کے دل میں ہوگا کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ زندگی کے ایک ایک کام، باریک سے باریک چیز کا حساب دیتا ہے. یہ تصور جتنا مضبوط ہوگا اتنا آدمی محتاط ہو جائے گا، اتنا آدمی گناہوں سے بچنے والا ہو جائے گا. یہ صحابہ کرام کی جو زندگی میں تبدیلی ہم کو نظر آتی ہے یہی آخرت کا پختہ شعور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک صحابی حضرت ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا، ابو مسعود جتنا غلبہ اور اختیار تم اپنے غلام پر رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ غلبہ اور اختیار اللہ پر رکھتا ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑی رکھ دی اور اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول گواہ رہیے میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، معافی مانگی اور اس کے بعد آزاد کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمارے غلام ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کبھی کبھی میں ان کو سزا دے دیتا ہوں، کیا اس کی بھی بات پوچھ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں. صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس کی بھی بات پوچھ ہوگی؟ کہا ہاں. اگر تم سزا برابر دیتے ہو تو معاملہ برابر اور اگر زیادتی کرتے ہو تو تمہارے ساتھ پھر معاملہ یہ کیا جائے گا، اس ذاتی کی تمہیں سزا ملے گی اور اگر کم دیتے ہو تو کہا اللہ کے نبی اللہ کے سامنے میں اس طرح کھڑا ہوں کہ مجھ سے سوال و جواب کیا جائے. اللہ کے نبی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، فوراً تمام غلاموں کو آزاد کر دیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ ان کی سیرت پڑھیے، پرندوں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ پرندوں تم جہاں چاہو چلو چکو اڑو، تمہارے اوپر کوئی حساب نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں قیامت کے روز اگر اللہ رب العالمین کہے آدھے بندے ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے، آدھے بندے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص ہے جس سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش وہ میں کہ مجھ سے کوئی حساب نہ لیا جائے. اللہ کے سامنے جواب صحیح کا احساس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا آپ کو جنتی ہونے کی بشارت کی. روایتوں میں ملتا ہے ایک مرتبہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی نے دی. وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. آپ کی بیوی نائلہ پوچھتی ہے امیر المومنین نے کس چیز نے آپ کی آنکھوں کو استبار کر دیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے جواب صحیح کے احساس میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، آخرت کے خوف میں، اللہ کے سامنے جواب صحیح کا احساس.
اگر آدمی کو گناہ سے رکنا ہے، یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا آدمی سے گناہ سے رکنے والا ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جواز صحیح کا احساس، پکڑے جانے کا خوف اگر آدمی کے دل میں حقیقی معنوں میں بیدار ہو جائے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہو۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی روڈ پر سے ایک موٹر سائیکل پر 3 نوجوان گزر رہے ہیں، اور صرف ان سے اتنا کہہ دیجیے اگلے چوراہے پر ٹریفک والا کھڑا ہوا ہے، صرف اتنا کہیے کہ اگلے چوراہے پر ٹریفک والا کھڑا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ جیسے اسے یقین ہے کہ کاغذات کی چیکنگ ہوگی، پکڑنے والا اگلے چوراہے پر کھڑا ہے، کیا ہوگا؟ یا تو اس میں ایک نوجوان گاڑی میں سے اتر جائے گا، یا تو اسٹیئرنگ گھوم جاتی ہے دوسرے راستے پر، یہی ہوتا ہے نا۔ پکڑے جانے کا آپ نے صرف اس کو اطلاع دی یہاں پر چیکنگ یا پکڑا جائے گا، اسٹیئرنگ گھوم جاتی ہے یا تو پھر چھٹ جاتی ہے۔ یہی ہے عقیدہ آخرت میرے بھائی۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اگر مضبوط ہو، نہ جانے کتنی چھٹیں آدمی چھوڑ دیتا ہے، زندگی کی اسٹیئرنگ گھوم جاتی ہے، گناہوں کے راستے چڑھائی نیکی کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اگر دل میں مضبوط ہے، عقیدہ آخرت، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہماری زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی لائے گا۔ اگر آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں، احادیث پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، قرآنی آیات، ماضی کے واقعات، گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کا حقیقی احساس۔ جتنا مضبوط ہوگا آدمی کے دل میں وہ اتنا زیادہ گناہ سے بچنے والا ہوگا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں اس میں آپ نصیحتوں میں پڑھیے، یہی جملہ کہتے ہیں، یا بنیا انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ ایسے پتھر میں کوئی سوراخ نہ ہو، میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی عمل کیا جائے رائی کے ذرے کے برابر بھی اللہ رب العالمین لے آئے گا، وہ بڑا باریک بین اور بڑا خبردار ہے۔ عقیدہ خوف آخرت، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس آدمی کو گناہ سے روکتا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ 12 سورہ مجد میں اشارہ کر دیا، بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک کار میں پھنس گئے۔ جب وہ لوگ ایک کار میں پھنس گئے تو ان تینوں، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ لوگ گزر رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی، یہ لوگ پناہ لینے کے لیے ایک کار میں پہنچے۔ جب وہ کار میں داخل ہوئے تو ایک پتھر بڑا سا لڑکتا ہوا آیا اور گھر کا ڈھانا بند ہو گیا۔ تینوں نے آپس میں گفتگو کی اور کہا ایسی نہیں، اپنی یاد کی جائے جو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم نے کی ہے، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اسے پیش کر کے اللہ کے سامنے اور پھر دعا مانگی جائے۔ تو تینوں نے اپنی اپنی باتیں پیش کی، مجھ سے ایک واقعہ پیش کر دیا۔ تو اس میں ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، رب العالمین تو بہتر جانتا ہے میری اس کے ساتھ بات کریں گی، بڑی خوبصورت، میرا برسوں سے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ تھا، برسوں سے میں نے بارہا اس کے سامنے اظہار کیا لیکن وہ انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ بحث بڑا، بڑی پریشان ہوئی وہ، اور یہ بڑا دولت مند تھا تو اس کے پاس کچھ مال کی غرض سے آئی۔ اس نے جو اس کے دل میں ارادہ تھا اس کو رکھ دیا، وہ شرط رکھ دی، وہ مجبور اور بے کس اور خاتون رضامند ہو، اس نے اس کو جو بھی ضرورت تھی وہ دیا مال۔ اور اس کے بعد تنہائی جب نصیب ہوئی، واقعہ آپ پورا پڑ جائیے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس آدمی کی زندگی میں کیسے تبدیلی لاتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے، اگر روایت کے آپ الفاظ پائے کہ جب وہ گناہ کے لیے بالکل تیار ہوا تنہائی میں، اچانک اس اپنی بات اور نیک خاتون کے چہرے پر اس کی نظر پڑتی ہے، اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، وہ بالکل پیلا اس کا چہرہ تھا، تو وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ لذت و سرور کے اس لمحے نے کس بنیاد پر تیرے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ وہ سوال کرتا ہے اپنی بہن سے کہ کس بنیاد پر تیرے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ وہ جو جواب دیتی ہے وہ کہتی ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس جہنم کے ہولناک عذاب نے میرے چہرے سے خون کھینچ لیا، میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجبور اور بے کس عورت اللہ کا اتنا ڈر رہی
مجھے تو اللہ تو نے سب کچھ عطا کیا ہے، مالک رب العالمین تو جانتا تھا میں گناہ پر غالب تھا، گناہ کر سکتا تھا رب العالمین، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، صرف تیرے سامنے جماعت رہی کہ خوف اور احساس کا مجھ کو اس سے روکا، آخر کا خوف۔ بند کمروں میں آدمی اگر گناہ پر غالب ہو اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کے دل میں بیدار ہو جائے، وہ گناہ ضرور جائے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ گھر سے نکلنے کے بعد نہ جانے یہ کہاں ہماری نگاہوں سے چھپا ہو، مگر اللہ رب العالمین اس سے دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی قیامت کرو اللہ رب العالمین یہ لے آئے گا، اس کے دل میں یہ بیدار کر دیں گے۔ اللہ کے سامنے جواب نہیں کا احساس بندوں کے تمام معاملات کو درست کرتا ہے، اللہ کے سامنے جواب نہیں کا احساس۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ دیکھو روز محشر تم میں سے کوئی شخص مجھ سے اس حالت میں نہ ملے کہ اس کے کاندھے پر ہو، اس کے کاندھے میں بکری بھی ملا رہی ہو، میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مفلس وہ ہے جو روز محشر بے شمار نیکیاں لے کر آئے گا۔ کئی حج ہوں گے، ہر سال رمضان کو عمرہ کیا ہوگا، اور ہمارے یہاں تو مزاج کیا بھی لوگوں کا، میں تو اکثر کہتا ہوں نہ جانے ہمارے یہاں کیا مزاج ہے، لوگ من چاہی نیکی بہت زیادہ کرتے ہیں، رب چاہی نیکی نہیں کرتے ہیں، من چاہی۔ ہر سال عمرے پر جا رہے ہیں، 4 حج کر رہے ہیں، 5 حج، بلا صبح رمضان میں عمرہ کرنے پر حج کا ثواب ہے بلا صبح، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کا بھی ثواب ہے، لیکن ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد آدمی اپنے قریبی رشتے داروں کو دیکھے، اپنے عزت اللہ کے رضا سعودی کے حصول کے لیے غربا اور مساکین کی طرف نظر ڈالے آدمی، بہت ضروری چیز ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک نائی کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک جگہ سے آواز آ رہی تھی، نائی سے پوچھا، وہ کہنے لگا آپ صاحب وہ چوتھی مرتبہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کے رشتے داروں میں کوئی غریب نہیں ہے، کچھ نہیں جواب دیا نائی نے۔ تھوڑی دیر بعد 11-12 سال کا بچہ جب چائے لے کر کے آیا تو نائی مجھ سے کہتا ہے کہ آپ پوچھ رہے تھے اس کا کوئی قریبی رشتے دار نہیں ہے، یہ اس کا سگا بھتیجا ہے۔ من چاہی دیکھی رب چاہیے، یہ کون دیکھے گا؟ چپکے سے دل کریں گے تنہائی میں، مزاج ہے ہمارے یہاں، الحاظ کون بولے گا؟ اللہ کو راضی کرنے والے دیکھی، یہ عقیدہ آخرت کی بنیاد پر دل میں بیدار ہوتی ہے، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی آدمی کی زندگی کا مقصود ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسانی زندگی کے شعور و ادراک کو تبدیل کر دیتی ہے، اس کے فیصلوں کو، اس کی محبت کو، اس کے رشتوں کو سب کچھ بدل دیتا ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت ہمارے یہاں عقیدہ آخرت سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ عقیدہ آخرت۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اتنی خامیاں ہیں اس لیے کہ ہم نے عقیدہ آخرت پڑھا نہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کا مشہور ہے، میرا وقت تو گزر رہا ہے، میں صرف عناوین کے تحت اصل جو مجھ کو کہنا تو وہ یہ تھا پورا، یہ تو نہیں، عناوین کے تحت اپنی باتیں کہوں گا۔ بہت تیزی کے ساتھ صرف عناوین کے تحت اپنی باتیں کہہ دوں گا۔ میرا عقیدہ آخرت یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، قیامت کو طے کا دامن پکڑ کے بچل جائیں گے، ہے نا بڑا مشہور؟ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ آخرت درست نہیں ہے۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویا بنی عبد من النار ویا عبد المطلب، سب کا نام دیا، سب کا نام لے کر اللہ کے نبی کہتے ہیں عبد المطلب، میں تمہارے روزہ محشر کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اس کے بعد اپنی چہتی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں بھیا فاطمہ ہم جو کچھ تیرے بال میں سے مانگنا ہے مانگ لے میری بچی، میں روزے محشر تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ یہ عقیدہ آخرت اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ مت میں کچھ کام نہ آ سکوں گا، اور ہمارے عقیدہ بنا لیا سہ کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، کچھ کیے جاؤ، جنت تو ان کی ہے جس کو چاہیں گے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں سنیے، واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا،
میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہہ دیجیے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ عقیدہ آخرت اللہ کے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس آدمی کے سامنے یہ تصویر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ قیامت کے روز 3 مقامات ایسے ہوں گے جب کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ مجھے ایک وہ جب نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا، دوسرا وہ جب تمہیں صراط سے گزرنا ہوگا، اور تیسرا وہ جب میزان لٹکے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پورے صراط پر گزرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہم صلی اے اللہ آج میں تجھ سے صرف اپنے لیے پناہ طلب کرتا ہوں رب العالمین، صرف اپنے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت اتنی حوالات دل کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے ہر شخص پرہنا اٹھے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کیا آدمی اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں، اپنے بدن کی طرف ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ اتنا حوالات دن ہوگا کہ آدمی اپنے وجود سے بیگانہ ہوگا، کسی اور کی بات اپنے وجود سے بیگانہ ہوگا۔ اس دن کا نام ہے آخرت۔ جس شخص کے سامنے یہ تصویر ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، لوط اپنی بیوی کو، نوح اپنے بیٹے کو، اللہ کے نبی اپنے پتا کو نہیں بچا سکیں گے۔ جس کے سامنے یہ تصویر ہو وہ کسی اور پر بھروسہ کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا اور خوشنودی والا عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَلَقَدْ جَئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَاتَّخَذْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيهِمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ الضَّلَالُ ثُمَّ أَنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ آج کے دن تم بالکل ایسے ہی اکیلے آ گئے جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تم کو دنیا میں بھیجا تھا، بہنا اکیلا۔ کہاں ہے وہ تمہارے سفارشی جن کے بارے میں عقیدہ تھا یہ کھڑے ہو جائیں گے نظر اللہ سے؟ کدھر وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيهِمْ شُرَكَاءُ۔ کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو ایک پہلو تھا۔ ہمارے یہاں جو لوگ بدعات کر رہے ہیں عقیدہ آخرت درست نہیں ہے، اسی لیے بدعات کر رہے ہیں۔ جس کے سامنے تصویر ہو قیامت کے روز جام کوثر سے ہکالے جانے کی، بدعتی جام کوثر سے ہکالا جائے گا۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر جو دوسروں کو تیزیات پیشوائی قبول کیا ہو اس لیے کہ عقیدہ آخرت درست نہیں ہے۔ قیامت کے روز اللہ کے جناب میں جب اٹھیں گے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے استمر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ قیامت کے روز جب اٹھیں گے تو پیشوا اپنے پیروکاروں سے دامن لٹکیں گے، ان کو نہیں پہچانتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ہی جھنڈا اٹھائے، زندگی بھر تمہاری ہی امامت اور قیادت کی بات کرتے رہے، دامن جھٹک لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ان کے ماننے والے کہیں گے ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع دے اللہ، جیسے انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا ایسے انکار کر دیں گے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، پیشوا اپنے پیروکاروں سے دامن جھٹک لیں گے۔ دنیا میں آج کسی کو سمجھاؤ تو کہتا ہے آدمی قیامت کے روز کہنے بھلا مولوی صاحب نے کہا تھا اس کے مطابق عمل کیا تھا اللہ اسی کو پکڑتا۔ ان کا بھی معاملہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں اور تمہیں دونوں کو دو رہا تھا وقالت لهم لاخرام ربنا هؤلاء ضلوا فاتنا عذابا ذيقا من النار قال لكل بيت ولكن اعمالكم، انہیں اور تمہیں دونوں کو دو رہا تھا۔ قیامت کیا ہے؟ آدمی اپنے وجود سے بیگانہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ وہ تو زمین عمل کیا گا وہ سمائے مطلب تم نے ابھی نہیں کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے دنیا کے جبار،
کہاں ہے دنیا کا متکبر؟ انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ نگاہیں جھکی ہوئی، کوئی آواز نہ نکلے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا معاملہ ہوگا کہ آدمی بیوی شوہر سے، بھائی بھائی سے، بہن بیٹی سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یہ ہے آخرت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ تم نہیں ہوا بھی صاحب یغنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ ایک چیز کافی ہوگی، نام اعمال۔ قیامت کا روز اتنا خطرناک دن ہوگا، آدمی جب یہ منظر دیکھے گا کہ وہ رشتے دار، وہ بیوی جس کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، وہ بچے جن کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہ کی، وہ قبیلہ جس کی حمایت کی وجہ سے نبی کی سنتوں کا ترک کیا، توحید کو قربان کیا، یہ سب ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ جب منظر اتنا بھیانک دیکھے گا تو آدمی بڑا عجیب و غریب ہو جائے گا۔ کئی چیزیں اللہ نے پیش کی ہے، میں ایک دو چیز سے پیٹ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ نے جو اچھا کیا ہے کہ قیامت کا وہ منظر دیکھے گا، آدمی کہے گا آج میں اپنے خلاف کسی چیز کو قبول نہیں کروں گا، ہر چیز سے مکر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ 3 گواہی لائے گا ہر آدمی کے خلاف۔ پہلی تو وہ جب اٹھے گا نامہ اعمال، یقول مال حاضر کے ساتھ یقول مال حاضر کے ساتھ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسی کتاب جس میں نہ کوئی چھوٹی بات ہے نہ بڑی بات، سب لکھی ہوئی ہے، کچھ نہیں چھوٹائے گا، خود اپنا نامہ اعمال۔ اور آپ یقین مانیے ہمارے ہاتھوں میں جو نامہ اعمال ہوگا ایک نقطہ بھی کسی اور کا نہیں ہوگا، سب ہمارا حصہ ہوگا۔ پڑھائی کی سازشیں، جرائم اور گناہ، مجلسوں میں کیے گئے اعمال، سازشیں، منصوبے، اخلاقیات، تحجد، نوافل، سب اس میں ہوگا۔ ہم خود لے کر جائیں گے۔ آج دنیا میں کہتے ہیں نا ریٹرن میں لا کے آئے گا، ہم خود لے کر جائیں گے۔ دوسرا یوم الدین تو ہوتے سو پارا زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، میں اس کا تفصیل نہیں بیان کرتا۔ آج کے دور میں ابھی پچھلے دنوں خبر آئی اخبارات میں، انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ اس مقام پر کھڑا ہوا آدمی اگر یہ ہٹ جائے 2 گھنٹے کے بعد اگر تصویر کھینچے تو سیم تصویر آئے گی۔ زمین ہر وقت اس کی تصویر کھینچ رہی ہے۔ جو ہمارے باریک باریک سوراخ ہے جسم میں سے، اس میں سے جو جسم میں جو چیزیں جو نکلتا ہے وہ سیم کنڈیشن میں نکلتا ہے جس کنڈیشن میں ہم رہتے ہیں ہر جگہ۔ یہ ہمارے دن تو ہر 12 آدمی اپنے خبریں بیان کرے گا۔ تیسرا جب یہ دیکھے گا تو کہے گا اللہ آج میں کچھ نہیں قبول کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا۔ یہ دیکھیے آخرت ہے۔ اللہم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ہمارے ہاتھ اور پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پیسوں دامن سبق لیں گے، رشتے دار ہم سے رشتہ کاٹ لیں گے، ماں باپ بھائی بہن۔ اتنا نازک مرحلہ ہوگا کہ ہمارا بدن بھی ہمارا ساتھ نہ دے گا۔ جب یہ بدن گواہی دے گا تو آدمی کہے گا کہ اللہ اسی کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، تم بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو۔ یہ عقیدہ آخرت، یہ ہے آخرت۔ ایک منظر اللہ نے پیش کیا، بس وہیں میں اپنی بات ختم کروں گا، ایک اور بات کہہ کر کے۔ اللہ نے ایک منظر پیش کیا ہے، آخرت کتنے ہولناک دن کا نام ہے کہ آدمی سارے رشتے ناتوں کو اگر عقیدہ آخرت اس کا درست ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ رب العالمین کی بندگی پر سب قربان کرنے کے دین پر۔ ہم صحابہ کرام کے جو واقعات پڑھتے ہیں جو ہم کو حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کیوں ایسے تھے؟ حالانکہ ان کے بھی رشتہ و پیوند تھے، ان کے بھی تعلقات تھے، ان کے بھی جذبات تھے، ان کی بھی خواہشیں تھیں، پھر ان کی زندگی کیوں تھی ایسی؟ یہ عقیدہ آخرت کی بنیاد پر شعور بدل دیتا ہے آخرت کا عقیدہ، اور میں یہ کہتا ہوں شعور کو بلوغت دیتا ہے، بالغ کرتا ہے۔ جس کا عقیدہ آخرت درست ہے اس کا شعور بالغ ہے، اس کی اور عام آدمی کی سوچ میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا بچے اور بڑے آدمی کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، ایسا ہی فرق ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت شعور کو بالغ کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت جب مضبوط ہوتا ہے تو آدمی ہر چیز قیامت کو سامنے رکھ کر کے، جنت اور جہنم کو سامنے رکھ کر کے دیکھتا ہے۔ حرام سے اس لیے رک جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا چند روزہ زندگی کا فائدہ ہے، ہمیشہ ہمیں اس کی جنت کو قربان نہیں کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے، سامنے والی چیز کو دیکھ کر نہیں، آخرت کو دیکھ کر۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا، یہ کافر اور دنیا پرست لوگ جو ہوتے ہیں
ان کی مثال بچے کی طرح ہوتی ہے، اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے، اپنے نظر کو قربان کرتا ہے، عقیدہ آخرت کی بنیاد پر اس کی مثال بڑے آدمی کی طرح ہوتی ہے۔ تو چھوٹی سی مثال میں سمجھیے، صحابہ کرام بالغ تھے، جو گناہ میں پڑتا ہے، جو آخرت کا عقیدہ کمزور رکھتا ہے، وہ نابالغ ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی لذتوں کو، بڑی بڑی چیزوں کو قربان اسی لیے کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک 6 سال کا بچہ اگر اس کے سامنے آپ 100 گرام برفی کا ٹکڑا اور 50 لاکھ روپئے کا کیک رکھیں تو کیا اٹھائے گا؟ کیا اٹھائے گا؟ ہاں، سمجھے صاحب یہاں کے بچے کیک اٹھائیں گے، برفی کا ٹکڑا ہی اٹھائے گا نا، کیونکہ اس کو بیچارے کو، بچے کو معلوم ہی نہیں ہے چیز کی قیمت کیا ہے۔ لیکن ایک بڑا آدمی جس کی عمر 30-40 سال 50 سال ہو، اتوار کے روز اس کو پکڑیے جبکہ وہ بھوکا ہو 2 دن کا بھوکا، اس کے سامنے آپ 50 گرام 100 گرام برفی کا ٹکڑا اور 50 لاکھ کا کیک رکھیے، کیا اٹھائے گا؟ میں اتوار کا دن کہہ رہا ہوں جب بینک بھی بند رہتی ہے، کیا اٹھائے گا؟ کوئی بیوقوف آدمی بھی برفی کا ٹکڑا نہیں اٹھائے گا، وہ جانتا ہے آج ایک دن اور بھوک برداشت کرو، لیکن کل جب کیش کراؤں گا تو ایسی 50 برفی کی دکانیں خریدوں گا، وہ کیک کی قیمت بھی جانتا ہے اور برفی کے ٹکڑے کے لیے بھوک کو سب کو قربان کر دے گا قیمتی چیز پر۔ تو یہی ہے میرے بھائی عقیدہ آخرت۔ صحابہ کرام کا شعور بالغ تھا، وہ جنت کی نعمتوں کو جانتے تھے، دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو وہ جو چند روز کے لیے ہے قربان کر دیتے تھے۔ ہمیشہ کی نعمت والی جنت پر شعور کو بالغ کرتا ہے عقیدہ آخرت، فیصلے کا شعور دیتی ہے عقیدہ آخرت۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بدلی تھی اسی بنیاد پر، ہماری زندگیاں، ہمارے فیصلے درست نہیں رہ گئے، چیزوں کے سلسلے میں محبتیں غلط ہو گئی، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ آخرت درست نہیں ہے۔ تمام چیزوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں عقیدہ آخرت کیا ہے؟ آخر ایک منظر سے پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، ایک اللہ رب العالمین آخرت کا ایک منظر پیش کیا ہے، سارے رشتے ناتوں کو کاٹ دینے والی ہے، اور وہاں جب رشتے ناتے کٹیں گے تو پھر ان کو چھوڑنے کا موقع نہیں ہوگا، اور اس کے نقصان کا، خسارے کا، تلافی کی کوئی سبیل نہیں۔ یہاں پر سبیل ہے، یہاں اللہ نے سبیل رکھی ہے۔ دیکھیے صرف ایک تصویر اللہ تعالیٰ نے مجرم کے بارے میں جو پیش کی ہے، ہر مومن، ہر مسلمان کو رب العالمین اس منظر سے محفوظ رکھے، اس ہولناک ترین منظر سے ہر مسلمان کو مالک محفوظ رکھنا رب العالمین۔ چھوٹی سی تصویر پیش کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کتنے ہولناک دن کا نام ہے آخرت، قیامت، کہ ایک مجرم کے بارے میں جب اللہ رب العالمین فیصلہ فرما دے گا، یوم یود المجرم لا یقتل من عذاب یومئذ ببنیہ، جب اس کے بارے میں فیصلہ فرما دے گا کہ اسے عذاب میں داخل کر دو، اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو مجرم بچنے کے لیے عذاب، جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرے گا جانتے ہو؟ من بنی وصاحبتی واخی، اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آدمی جہنم پر پیش کرے گا کہ اللہ اسے ڈال دے، لیکن مجھے محفوظ رکھ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے بچاؤ کہ جب کوئی سبیل نہیں دیکھے گا تو وہ کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اے اللہ پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، مجھے محفوظ رکھے۔ کتنا ہولناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کلا ہرگز نہیں، انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، یاد ہے جو تمہاری چمڑیوں کو اتار دے گی۔ ذرا بس سوچیے، اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو جس کو ٹھوکر کھا کے گر جائے تو ہم برداشت نہیں، شیرخوار بچوں کو جہنم پر پیش کرے گا، بیوی کو، ماں، کیسی چیز ہے آخرت، کیسی چیز ہے قیامت۔ اس دنیا میں سارے رشتے ناتے آدمی قربان کرتے ہوئے اگر آدمی کے سامنے آخرت، اس کے سامنے صرف ایک چیز ہوتی ہے، جیسی صحابہ کرام کے سامنے تھی، اللہ وہ کسی اور کو راضی کرنے والا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کی بندگی کرنے والا، وہ کسی اور کو خوش کرنے والے اعمال کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک آخری بات،
اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کو کوشش کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ رب العالمین قیامت کی رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے. ہم اللہ کے ساتھ سے ہمیں محفوظ رکھ رب العالمین. اللہ تیری رضا اور خوشنودی تیری نازل کردہ دین کے اوپر رب العالمین تمام محبتوں اور تمام رشتوں کو قربان کرنے والے ذہن و دماغ عطا فرما رب العالمین. رب العالمین تو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایک حدیث سن لیجیے اور میں کہتا ہوں کہ اس حدیث پر ہم اس اجلاس کا اس کو پیغام بھی کریں, ہم کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے سب سے زیادہ وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ دیکھیے ہم اپنے بچوں کو کہ دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کتنا خرچ کریں. یہ ایک نسخہ آپ استعمال کریے جو دل میں اس کے آپ کی محبت اور عظمت بڑھے گی کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ یا بندی اس وقت اپنے پیٹھ کو بستر سے الگ کرے, گھر میں رات کی پڑھائی ہو سناٹا ہے اٹھے وضو کرے دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ کی جناب میں اپنے سر کو رکھے وہ دل بلائے دل بلائے اور استغفار کرے, سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ یا بندی جب یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے فلاں بندے یا بندی نے اس وقت تو اپنی پیٹ کو بستر سے الگ کیا, اس وقت تو اپنی پیٹ کو بستر سے الگ کیا جب لوگوں کی پیٹ بستر سے لگی ہوئی ہے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, گناہوں کا اعتراف کیا, رویا, گر گرایا, دل بلایا. اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میری عظمت و جلال کی میری بڑائی اور کبریائی کی قسم میں نے اپنے فلاں بندے یا بندی کو بخش دیا. گناہوں سے توبہ اور استغفار کریے. آپ کا بچہ کبھی رات میں اٹھے تو آپ کو اللہ کے جناب میں دعا مانگتا ہوا پائے, اپنی ماں کو اللہ کے جناب میں توبہ اور استغفار کرتا ہوا پائے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین گناہوں سے ہمارے دل میں نفرت پیدا فرما رب العالمین. جہنم میں لے جانے والے راستوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. الہ العالمین نیکیوں پر حریص بنا رب العالمین. اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین. الہ العالمین ہم نے اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین. الہ العالمین اللہ تیری نازل کرتا کتاب اور تیرے نبی کے سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے اعمال و افعال کو کتاب و سنت کے مطابق کر دے رب العالمین. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا